جنت میں خدا بھلا کرے جنت کے ٹھیکیدار بھائی رضوان کا کہ انہوں نے مجھے یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ بارگاہ قدسی میں عرض و معروض کر کے میرے پیر یہاں سے بھی اکھاڑ دیے اور یہ حکم نامہ بھجوا دیا کہ اب جنت میں پہنچ کر کچھ دن ساکنان فردوس کو بھی اپنی تعلیم سے فائدہ پہنچاؤں۔ مجھے خدمت علم اور تعمیل ارشاد خالق کے کائنات سے ہی اتنی فرصت نہ تھی کہ جنت اور آسمان ہفتم کے فرق پر غور کرتا یا ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دیتا۔ حکم ہوا کہ جنت میں جا کر وہاں والوں کے ارمان بھی پورے کر دو۔ نہ انکار کی مجال نہ اقرار کی ہمت، چنانچہ بسد رنج و یاس اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر جنت میں چلا گیا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ٹھیکیدار صاحب نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ کہنے کے لیے تو یہ حضرت دربان فردوس ہیں، لیکن سچ پوچھو تو بڑے مزے کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ایسے چین سے گزرتی ہے کہ اس کی مثال موجودہ دنیا کی کوئی راحت نہیں دے سکتی۔ حضرت دیکھتے ہی کہنے لگے، آئیے بھائی عزازیل، ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ آپ کی زیارت کر سکیں اور آپ کی بہترین تعلیم اور قابل تقلید زندگی سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ میں نے انکساری کے لہجہ میں واضح رہے کہ اس زمانے میں خاکساری کا رواج نہیں تھا، اس لفظ کی جگہ انکساری کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ان سے بہت کچھ کہا، سنا اور آخر میں کہا کہ میں رب العزت کا ایک ادنا اور حقیر بندہ ہوں اور مجھ سے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی خدمت ہو سکتی ہے اسے میں اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ بھائی رضوان بولے، اگر کچھ دن ہمیں بھی درس و تدریس سے استفادہ کا موقع دیا جائے تو ہم اہلیان جنت اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے۔ ساکنان فردوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر کہا کہ یہ سب بھی آپ کے رہین منت ہوں گے اگر آپ ہماری التجا قبول فرما کر کچھ روز خلد میں قیام کریں۔ میں نے کہا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ پروردگار نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ چند یوم آپ کے ساتھ بھی گزار دوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں نہ رہوں، یا میری کیا مجال ہے کہ تعمیل حکم سے سرکشی کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد رضوان نے با اجازت خداوندی مجھے تمام خلد کی سیر کرائی۔ جی باغ باغ ہو گیا، وہ کچھ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا اور شاید اب کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ الغرض میں جنت میں رہنے لگا اور وہاں بھی وہی وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ دستور مقرر ہوا کہ ایک مخصوص اور باعظمت مقام پر یاقوت و احمر کا منبر تیار ہوتا تھا اور اس پر ایک نوری علم استادہ کیا جاتا تھا۔ اس منبر پر میں وعظ کہتا تھا۔ ہر مجلس میں ملائکہ کی تعداد اتنی کثیر ہوتی تھی کہ ان کا شمار میری قوت شماریہ سے بھی باہر تھا۔ سوائے عالم الغیب کی اس تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ درس و تدریس کا یہ مبارک سلسلہ سالہا سال تک جاری رہا۔ ملائکہ نے اس زمانے میں مجھ سے بہت کچھ حاصل کیا، گویا ساتوں آسمانوں سے ہزار گنا زیادہ فردوس میں ملائکہ نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، لیکن میرے خیال میں وہ اتنا ہے جیسے کسی بغیر ساحل کے سمندر میں سے کسی نے چند قطرے لیے ہوں۔ ہیڈ پیغمبر۔ اس ترقی درجات کے زمانہ میں زمین کی دنیا نے پھر ایک کروٹ بدلی۔ میں آسمانوں پر محو تدریس تھا اور آسمانی دنیا کو دولت علم و عبادت سے مالا مال کر رہا تھا۔ ادھر زمین کی بچی بچائی مخلوق پھر سمٹا کر ایک مرکز پر جمع ہو گئی تھی اور اپنی کھوئی ہوئی وقت اور نگاہ التفات ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ میری قوم کے بہت سے افراد جو کہ زمانہ میں فرشتوں کی جنگ میں فنا نہ کیے گئے تھے اور جن کو پروردگار نے کسی مصلحت سے ادھر ادھر روپوش ہونے کی اجازت دے دی تھی، آج پھر بس بے سر و سامان پھر رہے ہیں اور انہیں کوئی سچا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہ حالات معلوم کر کے میرا جی بے حال ہو گیا۔ دل نے کہا، چھوڑ ان مشاغل کو، تیری قوم بے یار و مددگار اور ڈاواں ڈول پھر رہی ہے، انہیں راستہ بتا تاکہ وہ بھی تیری طرح مصروف عبادت ہو کر قرب الہی حاصل کر سکیں۔ مگر مشکل یہ تھی کہ اگر میں قومی لیڈری کے حصول کی درخواست کرتا ہوں تو جنت اور اس کی سکونت ہاتھ سے جاتی ہے، اور یہ عظمت و وقار جو آج مجھے میسر ہے وہ پھر نہیں رہے گا۔ مجھے اب سے بہت پہلے کے واقعات یاد تھے جو بدعمالیوں کے باعث اہل زمین پر گزر چکے تھے اور جن کے تصور سے اب بھی روح پر سکتے کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جنت تھی اور ایک طرف قومی راہبری۔ میرے دل کی دنیا میں دونوں جنگ کر رہی تھیں۔
کبھی اعزاز ذاتی کا غلبہ ہو جاتا اور کبھی حب قومی کا۔ کبھی سوچتا تھا قوم کی رہبری کے لیے زمین پر جانا پڑے گا تو یہ آسمانی سکونت چھن جائے گی، اور کبھی یہ احساس پریشان کرتا تھا کہ قومی خدمت پر ہزار راحتیں قربان کر دینی چاہیے۔ غرض عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ بارگاہ خداوندی سے حکم ملا، تم اگر چاہو تو ہم تمہیں تمہاری قوم کا رہبر بنا کر بھیج سکتے ہیں، تاکہ تم ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر لگا کر قومی فرض ادا کرو۔ اس کے بعد بھی تمہارے ساتھ یہ رعایت رہے گی کہ تم جب چاہو آسمان پر بلا روک ٹوک آ سکتے ہو اور جب چاہو اپنی قوم میں جا سکتے ہو۔ تمہارے لیے ہفتے افلاک اور جنت الفردوس کے داخلہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں؟ میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اندرجات کے ہوتے ہوئے بھی قومی رہبری کا موقع مل جائے۔ چنانچہ میں نے خالق کائنات سے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، تو عالم الغیب ہے، تو نے دل کی بات جان کر مجھے بامراد فرمایا۔ اب میں تجھ سے اعداد و اعانت طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین پر بھیجنے سے پہلے اتنی طاقت دے دے کہ ضرورت کے وقت میں کسی کام میں معذور نہ رہوں اور وہ زمین کے ذرہ ذرہ کو مطیع اور فرما بردار کر سکوں۔ دریائے رحمت نے میری یہ آرزو بھی آغوش میں لے لی اور بسد اعزاز مجھے اپنی قوم کی راہبری کے لیے بھیج دیا، اور بے شمار ملائکہ کی فوج بھی میرے ساتھ کر دی۔ اسسٹنٹ پیغمبروں کی روانگی۔ میں ملائکہ کی کثیر فوج کے ساتھ زمین پر آیا اور اپنی سکونت کے لیے ایک نہایت پرفضا مقام تجویز کرنے لگا۔ ملائکہ کی فوجیں بھی میرے ارد گرد بس گئیں۔ اب میں نے اپنی قوم کی راہبری کے لیے ایک پروگرام بنایا اور کامل غور و خوض کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی قوم کے پاس ایک اسسٹنٹ پیغمبر بھیجوں تاکہ وہ تعلیم خداوندی سے قوم جنہ کو بہرور کرے۔ چنانچہ میں نے چند روز کوشش کے بعد اپنی قوم کے چند افراد سے دوستی کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ صرف چند دوستوں کے حصول میں مجھے کافی وقت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ باوجود اس تباہی اور بے چارگی کی یہ قوم اب بھی غراتی تھی۔ بہرحال حکمت عملیوں سے میں نے کچھ ایسے افراد حاصل کر ہی لیے جو مجھے میرے پروگرام میں امداد دے سکتے تھے۔ سب سے پہلے میں نے سہل و تلیس ابن بلاہت کو بطور اپنے نائب پیغمبر کے قوم کی طرف بھیجا۔ سہل و تلیس نہایت ہوشیار اور متقی جن تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ اس خدمت کو نہایت دانش مندی سے انجام دے گا، لیکن افسوس ہے کہ جانے کے بعد اس نے عرصہ تک کوئی خبر نہیں بھیجی۔ تب میں نے ایک دوسرے جن کو تیار کر کے بطور ہادی قوم کی طرف روانہ کیا، وہ بھی ایسا روپوش ہوا کہ عرصہ تک خبر نہیں ملی۔ اس کے بعد مجبوراً تیسرے پیغمبر کو مامور کیا۔ یہ حضرت بھی اپنی سابقہ ساتھیوں کی طرح ہوا میں غائب ہو گئے۔ تب مجبوراً ایک اور پیغمبر روانہ کیا۔ یہ حضرت بھی ایسے گئے کہ خط بھی نہ بھیجا، نہ رسید کی۔ پانچواں پیغمبر بھیجا تو یہ حضرت پانچویں سوار ثابت ہوئے۔ مجبوراً چھٹا پیغمبر تیار کیا اور خوب سمجھا بجھا کر اور تاکید کر دی کہ تم پہلوں کی طرح بیٹھنا رہنا، کم از کم حالات سے ضرور مطلع کرنا، مگر یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا بھائی ثابت ہوا۔ تب مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے سوچا کہ اگر یہی لیل و نہار رہے تو قوم کی راہبری اپنے بس کی بات نہیں۔ سوچتے سوچتے دل نے کہا کہ کم از کم ایک بار اور کوشش کر لوں۔ آخر یہ لوگ غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ جسے بھیجتا ہوں بس یہی سمجھنا پڑتا ہے کہ بھیج دیا، کوئی خیر خبر نہیں ملتی۔ خود مختلف ذرائع سے جاننے والوں کے حالات معلوم کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں، صحیح حالات ہی کوئی نہیں بتاتا۔ میں نے اپنی کوشش سے جو چند افراد حاصل کیے تھے ان میں سے کئی معتبر اور بھروسے کے نمائندے بھیج چکا ہوں، لیکن ہنوز روز اول تھا۔ اب میں نے باقی ماندہ ساتھیوں پر نظر ڈالی اور آخری کوشش کے لیے آصف بن یاسف کو انتخاب کیا۔ یہ بہت ہی تیز ترار اور بے انتہا چالاک جن تھا، بہت عابد اور پرہیزگار۔ آصف کو اول تو اس خدمت سے کچھ تامل ہوا، لیکن میرے سمجھانے سے علم پیغمبری لے کر روانہ ہو گیا۔ میں نے ضروری ہدایتیں کی اور خوب اچھی طرح پڑھا دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو شریعت آسمانی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرو اور حالات سے مجھے مطلع کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی سابقہ پیغمبروں کی طرح منہ چھپا بیٹھو۔
آصف اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گیا اور وعدہ کر گیا کہ حتی المقدور ہدایت پر عمل کروں گا۔ عرصہ تک مجھے اس کی بھی کوئی خبر نہ ملی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی پچھلے نبیوں کی طرف فرار ہو گیا، لیکن حیرت یہ تھی کہ باوجود سخت تحقیقات کے یہ پتہ کسی طرح نہ چلتا تھا کہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کہاں روپوش ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کا وہاں پہنچنا پایا جاتا ہے، نہ کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم نے انہیں کسی جگہ دیکھا ہے۔ میں نئی تاریخوں اور آئندہ تجاویز پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دن آصف نہایت پریشان اور ہراساں آیا اور کہنے لگا کہ اے عزازیل، تم نے آج تک جتنے نبی اپنی قوم میں بھیجے ہیں وہ سب فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قوم کے سربراہ جنوں نے ہر پیغمبر کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ وہ اپنے درمیان کسی ہادی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے، اور یہ کہہ کر فنا کیا گیا ہے کہ تم نے قوم سے غداری کر کے دوسری پارٹی سے میل جول پسند کیا تھا، اس واسطے تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم میں مل بیٹھ سکو۔ یہ حالات سن کر میرے تن بدن میں آگ کے شرارے نکلنے لگے، اور میں نے اس وقت بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے خالق کائنات، مجھے طاقت دے کہ اپنی نافرمان قوم سے انتقام لے سکوں اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچے۔ ارشاد ہوا کہ انتقام لے سکتے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ملائکہ کی فوج کو حکم دیا کہ قوم جنہ میں جتنے سرکش اور باغی ہیں سب کو نیست کی گود میں سلا دو اور کسی کے ساتھ رعایت نہ کرو، البتہ کوئی متقی اور پرہیزگار نظر آئے تو اس کو احترام کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا دو، اور باغیوں میں سے اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنے اور شریعت آسمانی پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کرے تو اس کو بھی بحفاظت ہم تک پہنچا دو۔ ملائکہ کی فوج نے ایسا ہی کیا، باغیوں اور سرکشوں کو چن چن کر نیست و نابود کر دیا۔ اب اس دنیا میں صرف متقی اور نیک لوگ رہ گئے تھے، فساد اور بغاوت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خدا کا وائسرائے۔ اس جنگ عظیم کے بعد دنیا سے گناہوں کا نام و نشان ہی جاتا رہا۔ جس طرف نگاہ جاتی تھی رکوع و سجود کا منظر سامنے آ جاتا تھا۔ مجھے اپنے عظیم الشان کامیابی سے بے حد مسرت ہوئی اور میں حسب دستور بچے کچھ افراد کے درس و تدریس میں مصروف ہو گیا۔ اب مجھے ان لوگوں کو تعلیم دینے میں کوئی دقت نہیں تھی اور ذاتی طور پر نہایت آسانی کے ساتھ پیغمبری کرنے لگا۔ بادشاہ حقیقی کو میری خدمات پسند آئیں اور اس نے مجھے اپنا وائسرائے بنا لیا، اور وائسرائے بنانے کے بعد تمام کائنات میرے ماتحت کر دی۔ روح زمین کا چپا چپا میری حکومت میں آ گیا اور ہفتے افلاک کی باغ ڈور بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ جنت اور دوزخ بھی میرے زیر اثر آ گئے۔ اب میرے فرائض بہت کچھ بڑھ گئے تھے، لیکن چونکہ دنیا سے گناہوں کا رواج تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس واسطے مجھے بیشتر ہم وقت حمد و ثنا کے لیے بھی مل جاتا تھا۔ میری عبادت کی جگہ بھی اس زمانہ میں مخصوص نہیں رہی تھی۔ جس طرح ہندوستان کا وائسرائے موسم گرما میں شملہ، موسم سرما میں دہلی اور موسم خزاں میں ریاستوں وغیرہ کا دورہ کرتا تھا، جہاں ضرورت سمجھتا تھا چلا جاتا تھا، بالکل یہی کیفیت میری تھی۔ جب جی چاہتا زمین پر مسلح بچا کر عبادت الہی کرتا، اور جب جی چاہتا آسمان پر پہنچ جاتا۔ نہ یہاں کوئی دقت اور نہ وہاں کوئی تکلیف۔ البتہ موسم خزاں کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا، اس واسطے کوئی نئی سرزمین اس موسم کے لیے نہیں بنی تھی۔ میری شہنشاہی پورے عروج پر تھی۔ وائسرائے کی طرح مجھ پر مجبوریاں اور پابندیاں حکمران نہیں تھیں۔ میں باوجود شہنشاہ حقیقی کی نیابت کے بالکل آزاد تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ باوجود اتنی عظمت اور سطوت کے میں نے کسی کو نہیں ستایا، امن و امان کے دیوتا کو کبھی ناراض نہیں کیا۔ میں خدمت ملک و قوم کے لیے وائسرائے بنایا گیا تھا۔ میرا مقصد اور میری زندگی کا مشن صرف یہی تھا، میری خدمت سے عوام کا بھلا ہو۔ آج کل کے بادشاہوں کی طرح مجھ میں ملک گیری، زرپرستی اور چاہے تنی کا مادہ نہیں تھا۔ آج کل کے بادشاہوں کی طرح غریب اور کمزور پر لالچی نگاہیں ڈالنے کا میں عادی نہ تھا، اور نہ مجھ میں ذاتی وجاہت پر مغرور ہونے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ میرے نزدیک سب برابر تھے، کیونکہ میرے خیال میں حکومت اور بادشاہی اس لیے ہوتی تھی کہ قوم اور وطن کی خدمت
کی جائے، نہ اس لیے کہ طاقت کے گھمنڈ میں صاحب اپنی قوم کی پرورش کا خیال بھی صفائے دل سے ہمیشہ کے لیے محو کر دے۔ آج کل جس چیز کا نام انسانی دنیا نے بادشاہی رکھا ہے، وہ اتنی مضحکہ خیز اور ذلیل چیز ہے کہ میں نے اپنی تمام عمر میں اتنا ناپاک عہدہ نہ اپنی قوم میں پایا اور نہ اب سے پہلے انسانی نسلوں میں۔ خدا کی پناہ، آج کل کا انسان ذاتی وجاہت اور عیش و آرام کے لیے حکومت کرتا ہے، اور اسے رعایا کی تکلیف و آرام پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ رعایا کی ضرورتوں پر غور کرنا میرا کام نہیں، دوسرے ملازمین رعایا کو دیکھ بھال لیں گے۔ کتنا افسوسناک اور خود غرضانہ خیال ہے۔ حکومت کا تخت اور حکومت کے مخصوص اختیارات نے تو اپنے ہاتھ میں مضبوط پکڑے اور سمجھ کر بیٹھ رہے کہ رعایا کے حالات پر ماتحت افسران غور کر لیں گے۔ خزانے کی چابیاں تو اپنی جیب میں رکھے اور سوچ لے کہ یہ خزانچی اپنا کام جاری رکھے گا، اپنے کان پھوڑ کر بیٹھ جائے اور اس انتظار میں کہ رعایا کی فریاد کوئی اور سن لے گا۔ یہ ہے انسان دنیا کا بادشاہ، اور پھر لطف یہ ہے کہ ان جیسے حالات کے باوجود بھی حضرت انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر خود غرضی اور عیش پرستی اور وطن اور قوم سے لاپرواہی کا نام شرف ہے، تو ایسے شرف کو دور سے سلام۔ یہ حضرت انسان ہی کو مبارک رہے۔